أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ساری دنیا مسیح کا انتظار کر رہی ہے. یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں اور یہودیوں نے سب سے زیادہ تیاری کر رکھی ہے. ایرانی بھی انتظار کر رہے ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق جس غار میں امام غائب جا چھپا تھا وہاں جا کر آوازیں دے رہے ہیں، آ جائیے ہماری مدد کے لیے. اور اہل سنہ بے ہوش غافل ہیں، کوئی تیاری نہیں. ان کا مسیح کون ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام. امام مہدی ان سے پہلے ظاہر ہو چکے ہوں گے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ بیعت کریں گے، لوگ ان کی بیعت کریں گے. اب یہودیوں نے ان کے استقبال کی تیاری، دجال کے استقبال کی فل تیاری کر رکھی ہے. ساری دجالی قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں. غرقت کا درخت کثرت سے اسرائیل میں کاشت کیا جا چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس مقام کا تذکرہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کیا تھا کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے وہ لد کا مقام ہوگا. آج اسرائیل میں لد کے مقام پر ایئرپورٹ بن چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یتبعون الدجال من یہود اصبہان 70,000. اصبہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے. سارے یہودی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں. لیبارٹیوں میں ایسے وائرس بنائے جا رہے ہیں
جس سے دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے، خاص کر مسلمانوں کی۔ یہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں اس میں کیا ڈالتے ہیں۔ ان کو خطرہ مسلمانوں سے کیا ہے کہ اگر مسلمان اسی طریقے سے کثرت اولاد کی وجہ سے دنیا میں رہے تو یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ جمہوری دور ہے، جہاں زیادہ مسلمان ہوں گے وہاں ان کی حکومتیں بنیں گی۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے آبادی کو، مسلمانوں کی آبادی کو خاص کر کنٹرول کرنے کے لیے مہم چلا رکھی ہے۔ ہمارے ملک کے سربراہ لوگوں کو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، اور جب دو سے زیادہ آ گئے تو تبدیل کر دیا نعرے کو، بچے کم ہی اچھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ان عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہیں۔ 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں امت کی کثرت پر ناز کروں گا۔ اور ان یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ نہیں، بچے دو ہی اچھے، اور پھر ایسی دوائیاں ویکسین تیار کر دیں کہ آبادی کنٹرول ہو جائے مسلمانوں کی، 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ بچے ہوں ہی نہ۔ القدس کو، جہاں بیت المقدس ہے، وہاں کو، اس شہر کو اسرائیل کا دارالخلافہ امریکہ نے قرار دے دیا ہے۔ یہ وائرس پھیلا کر خوف اتنا پیدا کر دیا ہے، مارکیٹیں بند، بازار بند، نکلنا بند، معیشت کی تباہی۔ اور جب معیشت کی تباہی ہوگی اس کے بعد حکومتیں فقیر بنیں گی۔ ہم تو ویسے پہلے ہی فقیر ہیں، مانگتے ہیں ہر ایک سے، ورلڈ بینک سے مانگتے ہیں، امریکہ سے مانگتے ہیں، برطانیہ سے مانگتے ہیں، مسلم ممالک سے مانگتے ہیں، دشمنوں سے مانگتے ہیں، کافروں سے مانگتے ہیں۔ ہمارا کام ہی مانگنا ہے۔ لیکن معیشت کو ایسے کنٹرول کریں گے کہ جو دجال کی پیروی کرے گا اس کے لیے ہر چیز کھلی، اور جو دجال کی مخالفت کرے گا، ان کے مسیحا کی مخالفت کرے گا، اس کے لیے تباہی ہی تباہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بادر الاعمال، جلدی جلدی عمل کر لو۔ کس چیز سے پہلے عمل کر لو؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا الدجال، دجال کے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ دابۃ الارض کے نکلنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، گناہوں کی معافی مانگ لو، عقیدے کی اصلاح کر لو، شرک چھوڑ دو، بدعات سے اجتناب کرو۔ سورج کے جو آخری بڑی نشانی ہے، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے اعمال کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ لیتا ہے، اس انگارے کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی دین پر عمل کرنا اس وقت اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے انسان تمنا کرے گا کہ کاش یہ جو میرا ساتھی پہلے مر گیا ہے
کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور پہلے مر جاتا اور میں یہ فتنے نہ دیکھتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہماری مساجد پر یہودیوں کا کنٹرول ہو؟ تصور کریں، کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ یہودی ہماری مذہبی رسومات پر، ہماری عبادت گاہوں پر، ہمارے اجتماع پر، ہمارے اعتکاف پر پابندی لگوا دیں؟ یہ جو فلسفہ گھڑا ہے کہ 6 فٹ پر کھڑے ہونا ہے، یہ کنٹرول کون کر رہا ہے؟ باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ ہدایات دی جا رہی ہیں، مسجد میں آؤ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ شیطان اچھی طرح تمہیں ورغلائے، وسوسے ڈالے۔ یہ پابندیاں اور کہیں نہیں ہیں، باہر بازاروں میں نہیں ہیں، منڈیوں میں نہیں ہیں، حکومتی میٹنگز میں نہیں ہیں، یہ پابندیاں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ماسک نہیں، مسجد میں آؤ ماسک کے بغیر آئے داخلہ نہیں۔ بوڑھا آدمی جس کو پتا ہے کہ میں نے اب جانا ہی جانا ہے، وہ بھی مسجد میں نہ آئے۔ ابھی تو ابتدا ہے، ہمارا نظام تعلیم تبدیل ہو رہا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی چیزیں ہمارے طلباء کو پڑھائی جا رہی ہیں۔ دن جمعے کا یہ مسجد کے لیے ہے، اتوار کو کس چیز کا دن ہوگا؟ چرچ کے لیے۔ چرچ کی تصویر بنا دی گئی، اتوار کو تم نے چرچ جانا ہے۔ کرسمس ڈے یہ مسلمانوں کی، ان کی اولاد کو پڑھائی جانے والی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کرسمس ڈے کون سا دن؟ جس دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں پیدا ہوئے، اللہ کو بیٹا ملا۔ وہ ڈے بھی، کرسمس ڈے بھی ہماری مذہبی رسومات میں سے ہے۔ ویلنٹائن ڈے، ہمارا نظام تعلیم قادیانی بڑھ چڑھ کر اس دور حکومت میں قادیانی اتنے تیز ہو گئے ہیں، یہ ٹائیگر فورس بنی ہے۔ اب اکثریت قادیانیوں کی اس میں شامل ہو گئی۔ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ احمدی مسلموں کی طرف سے، احمدی مسلم کمیونٹی کی طرف سے 30 لاکھ روپے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہم لکھیں گے کہ ہم احمدی ہیں، ہم مسلم ہیں۔ ہماری کتابوں میں ختم نبوت کے لفظ کو نکال دیا گیا ہے کئی جگہ پر، اور جب پکڑ ہوتی ہے پھر کہتے ہیں غلطی ہو گئی تھی، فلاں آدمی نے کی تھی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ فیصلے ہو جاتے ہیں، ان کو کمیشن میں شامل کرنا ہے۔ جب قوم اٹھتی ہے، قوم چونکہ ابھی بیدار ہے، مولوی ابھی بکے نہیں، مولویوں کو ابھی اٹھایا نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے ایک وقت آئے یہ منبر اور محراب ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے جو وحدت ادیان کے قائل ہیں کہ یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ سب مل کر ایک مذہب پر چلیں گے۔ مجاہدین بکے نہیں، پاکستانی حکومت نے بیچے نہیں، پاکستانی شہریت رکھنے والے امریکہ منتقل کیے نہیں گئے۔ وہ ڈاکٹر عافیہ سلاخوں کے پیچھے مسلمانوں کا انتظار کر رہی ہے۔ ان کا ڈیمٹ آزادی کا پروانہ ہاتھ میں لے کر پاکستان سے رات کو عدالتیں لگتی ہیں، ان کو آزاد کر دیتی ہے۔ آسیہ ملعونہ آزاد ہو جاتی ہے۔
چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اپنے سیاہ کارناموں میں ایک اور کارنامہ درج کروا کے جاتا ہے، میں اس کو آزاد کر رہا ہوں۔ ایک بھنگی عورت، عیسائی، نبی کی توہین کرنے والی آزاد۔ ایرانیوں کو کھلی چھٹی، مساجد میں پابندیاں، باقاعدہ ڈی ایس پی آ کر باہر بیٹھتا ہے، اے سی چکر لگاتا ہے، ایس ایچ او آتا ہے، کیا کر رہے ہو اندر؟ اگر لوگ نکلیں دروازے سے رپورٹ ہو جاتی ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح نکل رہے ہو تم۔ اب جلوس نکلے، کراچی میں بھی نکلا، راولپنڈی میں بھی خبروں میں آیا، جلوس نکلا، کوئی رکاوٹ نہیں، وائرس پھیلانے میں سب سے آگے آگے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ ہاں، مساجد والوں پر پابندیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے پہلے ڈرا دیا تھا ان دجالی فتنوں سے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، ما من نبی الا قد انذر امتہ الاعور الکذاب، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نبی نے اپنی امت کو اس کانے کذاب سے خبردار نہ کیا ہو۔ مکتوب بین عینیہ کافرا، یعنی اے کافر یقرأہ کل مسلم، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافرا، یعنی کافر۔ اس کی آنکھوں کے درمیان میں ایک آنکھ تو ہوگی نہیں، یہ دو آنکھیں ہیں، ان کے درمیان لکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان اس کو پڑھے۔ یہ فتنہ کوئی عام فتنہ نہیں جس کی تیاری یہودی کر رہے ہیں، یہ عام فتنہ نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے اس فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہے۔ جہاں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، وہیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے دجال کا ذکر کیا، صحابہ گھبرائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمانے لگے ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم، اگر دجال اس وقت نکلا کہ میں زندہ ہوا، تمہارے اندر موجود ہوا، دجال سے میں جھگڑوں گا، اس کا مقابلہ میں کروں گا، تمہیں مقابلے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجٌ النَّفْسِ، اور اگر میں تم میں نہ رہا، میں زندہ نہ رہا، لوگ تو کہتے ہیں نا اللہ کے نبی زندہ ہیں، آپ فرماتے ہیں وَلَسْتُ فِيكُمْ، میں تم میں نہ رہا، پھر ہر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اس کا مقابلہ کرے، اس سے جھگڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدمی دکھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا فریبی
ہم یہ دنیا کے جو فریبی ہیں ان سے شکست کھا جاتے ہیں۔ اس کو تو اللہ کے نبی، اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے دجال رکھا ہے، دجل، فریب، دھوکہ، دجل کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ اس کا دھوکہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ان الدجال یخرج و ان معہ ماء و نارا، دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے اصل میں وہ آگ ہوگی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔ کتنا بڑا دجل ہے پانی لیکن حقیقت میں آگ ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، اور جس چیز کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ آگ نہیں ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پانی ہوگا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا، لیکن اس کی جادوگری اتنی زیادہ ہوگی کہ جو پانی ہے لوگ اس کو آگ سمجھیں گے اور جو آگ ہے اس کو پانی سمجھیں گے۔ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ النَّارَ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ۔ جو آدمی اس کے فتنے کو پالے، اس کو چاہیے کہ جس کو لوگ آگ سمجھ رہے ہیں اس میں چھلانگ لگا دے، اس کی بات نہ مانے، ثابت قدم رہے۔ یہ توحید ایسی چیز ہے، اس میں 100% نمبر لوگے تو جنتی ہو، اور اگر 100% میں سے 1 نمبر بھی کم آ گیا جہنمی۔ جس نے معمولی سا بھی شرک کر لیا اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، سمجھو گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا۔ اب کیا فرق پڑتا تھا؟ اللہ کے نبی کے سامنے ایک بچی نے کہہ دیا فینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں نبی ہے جو کل کی بات بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ٹوک دیا، نہ یہ بات نہ کہنا، غیب اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اب کتنے مولوی ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو علم غیب، پیر کو علم غیب، ہمارے ولی کو علم غیب، اور تو اور اس کی بلی کو علم غیب۔ مہمان آئے 6، اور بلی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب مہمان جتنے آتے ہر مہمان کے بعد میاؤں کرتی، 5 مرتبہ اس نے میاؤں کیا، 6ٹھی دفعہ نہیں کیا۔ کہنے لگے مرید پیر صاحب آج تو آپ کی بلی فیل ہو گئی، 6 مہمان تھے، 5 دفعہ میاؤں کیا۔ کہا ہاں 5 مہمان تھے، 6ٹھا وہابی تھا، بلی کو پتا تھا کہ یہ وہابی ہے۔ مولوی عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، یہ قدم ڈگمگائے نہیں۔ پیر شف، پھونک ماری بیماری گئی، پھونک ماری آنکھیں آ گئی، بینائی آ گئی، پھونک ماری چلنے لگ گیا لنگڑا، جس کے پاؤں نہیں تھے پاؤں آ گئے، مریض صحتیاب ہو گئے۔ کس چیز سے؟ شف سے۔ پیر کا ہاتھ پھرواؤ، ساری برکتیں آ جائیں گی۔ پیر کے دربار پر جا کر جھاڑو لگاؤ، ساری برکتیں مل جائیں۔ آج وہی دربار بند ہیں اس ڈر سے کہ ایک نظر نہ آنے والا جرثومہ لوگوں کو گھیرے ہوئے۔ عقیدے میں 100% نمبر لینا، اعمال میں کمی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کرے گا یا سزا دے کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں 1 نمبر بھی کم ہوا، زبان سے یہ نکلا ما شاء اللہ وما شاء رسولہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے اور جو رسول چاہے وہی ہوتا ہے، سمجھو فیل۔
یہاں اللہ کا رسول تو دور کی بات ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو قبر والے چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا وزیر خارجہ ڈیرہ غازی خان میں کوٹ مٹھن کے دربار پر جا کر کیا تقریر کرتا ہے؟ یہ پیر ہمیں دیکھ رہا ہے، کوٹ مٹھن کے دربار والا پیر ہمیں دیکھ رہا ہے، اب یہ جھولی پھاڑ کر ہم کو دے گا، ہماری جھولیاں بھر دے گا، خزانے ہی خزانے۔ کون دے گا؟ مردہ۔ یہ بھی شرک نہیں، سجدے بھی شرک نہیں، قیام بھی شرک نہیں، رکوع اور سجود بھی شرک نہیں، نظر و نیاز بھی شرک نہیں۔ قانون بنا دیا گیا، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، جو مرضی کرتا ہے کرتا رہے۔ لوگوں یہ حالات اب بگڑنے والے ہیں، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر بنے گا۔ جب تک مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے اس وقت تک ہر آنے والے دن میں پچھلے گزرے ہوئے دن کی نسبت زیادہ شر ہوگا۔ ابھی مسجدیں بند ہوئی ہیں، مدارس بند ہوئے ہیں، ابھی پتہ نہیں کیا کیا بند ہوگا۔ اس لیے آخری اشرا گزر رہا ہے، بادر الاعمال، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں محروم ہو گیا وہ شخص، محروم ہوا وہ شخص، بدقسمت ہوا وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے رب کو راضی کر کر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، جنت نہ لے لے۔ کر لو تیاری آخرت کی، بس اب دنیا اختتام کی طرف تیزی سے جا رہی ہے، پتہ نہیں اگلے دن کیا ہوگا، کیا حکم آ جائے گا، کیا آرڈیننس آ جائے گا، کیا قانون بن جائے گا، کیسے ہمیں یہودی اور عیسائی جکڑ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں اس طریقے کی موت آئے، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اعمال کرو، اپنے رب کو راضی کرو، گناہوں کی معافی مانگو قبل اس کے کہ ہمیں اس کا موقع نہ ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔